أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ آل عمران کی ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ہمت افزائی فرما رہے ہیں جو میدان احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور آپ کے ساتھ جنگ کی اور آپ کے ساتھ رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا. جنگ احد کا واقعہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کے واقعے کو 6 رکوع کے اندر 60 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. کسی اور واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتنے تفصیل کے ساتھ اتنا کھول کر اور اتنے حالات کو بیان نہیں فرمایا. اس کی وجہ تو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں الحمدللہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شریک ہونے والے صحابہ کی اللہ تعالیٰ ہمت افزائی فرما کر اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی جی آپ انہیں معاف کر دیجئے، آپ ان کو درگزر کر دیجئے، آپ انہیں استغفار کریں ان کے حق میں اور آپ اپنے مشورے میں ان کو شریک کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معاف کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ بات بھی گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود معافی کا اعلان 2 مرتبہ یعنی اس واقعے میں بیان فرمایا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں درگزر فرما دیا. اللہ ہی معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ نے خود 2 جگہ معافی کا اعلان فرمایا. چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ 50 صحابہ جو تیر انداز تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اس چوٹی پر کھڑا فرمایا تھا، تو ان صحابہ سے بھول ہوئی تو صحابہ نیچے اتر کے آ گئے، جس کی وجہ سے جنگ کا کایا پلٹا ہے اور جس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کو بھی شدید زخم آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو رکھ کر اپنے نبی کو کہہ رہا ہے 3 باتوں کا حکم ہے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی جی
ان صحابہ کو آپ معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ اور دوسری بات فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے حق میں استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خود حکم دے رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی خود ان کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً انہیں معاف فرما دیں گے۔ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی، جب ان کے ذاتی معاملات میں ان سے جب کوئی غلطی ہوتی، جب ان سے کوئی گناہ ہوتا یا جب ان سے کوئی زیادتی ہوتی تو وہ فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنی نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم نے فلاں ہم سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ کے نبی سے درخواست فرماتے کہ یا رسول اللہ، آپ ان کے ہمارے حق میں آپ استغفار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں استغفار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ جب صحابہ، اللہ فرماتے کہ جب صحابہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے استغفار کی گزارش کرے، اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کرے، جب رسول ان کے حق میں استغفار کریں گے لوجدوا اللہ توابا رحیما، اے نبی آپ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ، اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کیجیے۔ تو ایک تو آپ انہیں درگزر بھی کر دیجئے، کیونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ پہاڑ کے اس چوٹی پہ 50 صحابہ کو ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، وہیں کھڑا ہونے کا حکم دیا تھا، تو صحابہ نے آپ کے حکم کے خلاف ورزی کیے تو آپ انہیں معاف کیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں آدمی توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو بھی اسی طرح اگر بندوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو بندہ بھی اسے معاف کرے۔ ایک تو اللہ معاف کریں گے، اگر حقوق العباد سے متعلق ہے، اگر بندہ آ کر اگر معافی مانگ رہا ہے تو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے معاف فرمائے، اس میں آدمی ٹال مٹول نہ کرے، اور آدمی اس میں نہ کہے کہ میں نے معاف کروں گا، اور پھر پرانی غلطیوں کو یاد نہ دلائے کہ تم نے فلاں وقت میں یوں کیا، تم نے یوں کیا، تم نے ایسی باتیں کی، تم نے میرے خلاف سازشیں کی۔ تو پرانی باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں، تو چاہیے کہ بندے کو معاف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے نبی جی آپ ان صحابہ کے آپ استغفار کریں۔ تیسری بات فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی جی آپ ان کے حق میں آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ پہلے جیسے آپ صحابہ کو لے کر مشورہ کرتے تھے تو اسی طرح آپ ان صحابہ کو لے کر مشورہ کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشورے میں ان کو شریک نہ کریں تو ان کی دل میں بات آئے گی، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید ابھی غصہ ہمارے اوپر ہے تو اسے ہمیں مشورے میں نہیں بلایا، ہم سے مشورہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جیسے پہلے جنگ سے پہلے جیسے آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ لیجئے۔ آپ اگر ان کا مشورہ ضروری ہے، قابل قبول ہے تو قبول بھی کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو یہ تیسرا حکم بہت اہم ہے۔ مشورہ، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنا ضروری ہے؟ تو یہ چند سوالات ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوالوں کو رکھ کر اس کا جواب دیا ہے۔ پہلی بات آپ یہ ذہن نشین کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریفہ تھی کہ آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ یہ بات کی بات ہے۔ پہلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا، آپ جہاد کرنا چاہتے تھے، آپ جنگ میں نکلنا چاہتے تھے، آپ جنگ کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے، صحابہ سے پہلے مشورہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور صحابہ کی بھی عادت تھی کہ آپس میں مشورہ کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں فرمایا 2 جگہ قرآن میں مشورے کا حکم ہے، مشورے کا ذکر آیا، ایک تو یہاں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں، اور دوسری جگہ 25ویں پارے میں سورہ شورى کے اندر۔
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو ایک سورت کا نام ہے سورۃ الشورى، تو شورا تو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو صحابہ کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا تھا، صحابہ کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا تھا، مشورے سے طے کرتے تھے۔ سمجھ کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو صحابہ کے جتنے معاملات، اپنے ذاتی ہو، اپنے نجی ہو، اور اپنی سیاسی ملی فلاحی جتنے بھی کام ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عادت تھی کہ آپس میں مشورہ کر کے بات طے کرتے ہیں، ہر کام مشورے سے ہوتا تھا۔ تو اس سے مشورے کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ مشورہ کیوں کریں؟ مشورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے میں تذبذب ہو، آدمی کو شک ہو، یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ کام مجھ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام میں جو کرنے والا ہوں یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یا میرا راستہ جو میں کام کے لیے اختیار کر رہا ہوں یہ صحیح راستہ ہے یا اس میں کبھی غلطی نہیں ہو گئی۔ آدمی جو کشمکش میں تذبذب میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کشمکش کو اور تذبذب کو دور کرنے کے لیے مشورہ۔ پہلے آپ سوال سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کے نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں وحی الہی کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اللہ کے نبی وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام، آپ کا کوئی فعل، آپ کا کوئی قول اللہ کے حکم کے خلاف ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کا حکم جو ہوتا تھا اللہ کے نبی وہ کہتے، اللہ کی طرف سے جو وحی القا ہوتی تھی اللہ کے نبی وہی کہتے۔ آپ جو کہتے ہیں وحی الہی ہے، اللہ کے نبی جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ تمام کا اسی کا نام تو حدیث ہے۔ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کام ہیں، جتنے اقوال ہیں، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، آپ نے جو کچھ کام کیا، دوسروں کو آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھے، آپ نے خاموشی اختیار کی، نکیر نہیں فرمایا، ٹوکے نہیں، اسی کا نام حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ابو داؤد کی روایت مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ چاہے آپ خوشی کے وقت میں کوئی بات کہیں، چاہے آپ غصے میں بھی کوئی بات اگر اپنی زبان سے نکال رہے ہیں تو وہ حق ہے۔ آپ کی زبان سے غصے کے وقت میں بھی کوئی بات بغیر حق کے نکلتا ہی نہیں۔ تو جب تو سب ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ کام تو اللہ کی طرف سے، آپ تو بات تو اللہ کی طرف سے۔ اگر آدمی دنیاوی کام کرتا ہے، میں اور آپ کر رہا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے، بھول کا امکان ہے، چوک کا امکان ہے، اور بہت سارے احوال یہ ہمارے کاموں میں، ہماری باتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو حدیث ہے، اللہ کے حکم کے مطابق آپ ارشاد فرمائیں، وہیں سے آپ بات کہتے ہیں، تو آپ کو مذاہب مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کو اٹھایا، پھر اس کے بعد حضرت نے بہت مدلل جواب دیا۔ تو یہ جو سوال ہے تو سوال بالکل 100% صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہے۔ جب وہ کچھ وحی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ کرتے تھے مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے، یہ پہلا جواب، بالکل آسان جواب۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ کرتے تھے اپنی امت کو تعلیم میں مشورہ دینے کے لیے مشورہ کرتے تھے۔ یہ مشورہ کرنا یہ بھی تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو مشورہ کرنا سکھا رہے ہیں،
کہ اے میرے صحابہ آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اللہ کی طرف سے وحی میرے پاس آتی ہے، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، اللہ کے حکم و پیغامات و میسیجز میرے پاس آتے ہیں، سب کچھ آج آ رہا ہے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، میرے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، میرے بعد جبرائیل کا آنا بند ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جتنے معاملات قیامت تک ہوں گے، جتنے مسلمانوں کے امور، چاہے وہ سلطنت سے متعلق ہو، چاہے حکومت کے متعلق ہو، چاہے ذاتی متعلق ہو، چاہے اپنی زندگی کے متعلق ہو، اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپس میں مل جل کر مشورے سے آپ کو کوئی بات طے کر کے مشورہ کر کے بات کریں۔ اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے۔ یہ جواب ہے اس کا سب سے بہترین اور عمدہ جواب، ورنہ اللہ کے نبی کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کام کرنا نہ کرنے کے آپ تذبذب میں ہو۔ اللہ کے حکم میں کیا تذبذب ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کی بات میں کیا شک ہو سکتی ہے بات؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کی بات سے بڑھ کر کس کی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کا حکم آیا تو آپ نے حکم سنا دیا تو مسئلہ ختم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، چونکہ یہ آپ کی جو شریعت ہے قیامت تک کے لیے، کوئی محدود زمانے تک نہیں ہے، آپ کی نبوت محدود نہیں ہے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپس کے تمام معاملات کو تم خود حل کرنا ہے، تم خود آپس میں طے کرنا ہے۔ اس میں اصحاب رائے کو جوڑو، اصحاب عقول کو جوڑو، عقل مندوں کو جوڑو، مشورہ کرو، اصحاب رائے کو جوڑ کر مشورہ کرو، اس کے بعد جو بات طے ہو جائے اس پر عمل کرو، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے صحابہ کی دل جوئی مقصد ہے، جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ مشورہ کرنے سے صحابہ کی دل جوئی مقصد ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے اے نبی جی، ان صحابہ کو جو جنگ احد کے اندر جن صحابہ سے بھول ہوئی ہے، خصوصاً اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اے نبی جی آپ انہیں معاف بھی کیجیے، آپ ان کے حق میں استغفار بھی کیجیے، آپ ان سے مشورہ بھی کیجیے جیسے پہلے مشورہ کرتے تھے۔ تو مشورہ کرنے سے سامنے والے کی دل جوئی مقصد ہوتی ہے۔ گھر کا معاملہ ہو، آپس کا معاملہ یا کوئی آپسی معاملہ تو بھی پہلے اپنے ساتھیوں کو جوڑو، پھر کہے کہ صبح میں ہمارا مشورہ ہے، صبح اشراق کے بعد ہمارا مشورہ ہے فلاں مسجد میں، آپ صاحب مسجد کا ساتھی تمام شریک ہو جائے، آپ سے مشورہ کیا جائے۔ اس میں کیا ہو؟ دل جوئی ہوگی، ہر آدمی پوچھے گا کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا ہے کہ مجھے مشورے میں بلایا گیا ہے، مجھے مشورے میں طلب کیا گیا ہے، مجھے اہل شورا میں شمار کیا گیا ہے کہ میں شورا والوں میں ہوں، مجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، تو آدمی سوچ کر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں القاء کرے گا۔ تو اصل تیسرا جواب تو یہ ہے کہ اس میں سامنے والے کو دل جوئی مقصود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ کے لیے مشورہ دیتے۔ جنگ بدر میں بھی آپ نے مشورہ کیا، جنگ احد میں بھی مشورہ کیا، جس میں منافقین بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جنگ احد کا موقع، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے نبی جانتے تھے یہ منافق ہے، اللہ کے نبی صحابہ جانتے تھے کہ دشمن ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کے لیے آپ نے جنگ احد کے لیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو دشمن ہے اس کو آپ نے شریک فرمایا، تاکہ اس مشورے کی برکت سے اس کی دشمنی ختم ہو جائے اور اس کا نفاق ختم ہو جائے، پکا سچا مومن ہو جائے۔ چنانچہ مشورہ کیا گیا تو رائے سامنے آئے، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی رائے میں وہی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ شروع میں بات آ چکی، تقریباً 2 مہینہ پہلے شاید آپ کو یاد ہوگا جہاں یہ واقعہ شروع ہوا تھا، شاید آپ کو ذہنوں میں ہو، میں پورا واقعہ الحمدللہ آپ کے سامنے سنا چکا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی مدینے میں رہ کر مدینے کے اندر سے ہی دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی, مشورہ تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بھی مشورہ یہی تھا, لیکن صحابہ چونکہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ صحابہ بڑے جوش و خروش میں تھے. صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر کہتے کہ نہیں, ہم مدینے کے اندر رہ کر نہیں کریں گے, ہم مدینے کے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کے تندان شکن جواب دیں گے. جب اکثر صحابہ کی رائے یہ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشورے کو طلب فرمایا, مؤخر کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جذبے کا خیال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبے کا خیال کر کے صحابہ کے مشورے کو قبول کر کے اللہ کے نبی نے یہ طے فرما دیا کہ ہم باہر جائیں گے, احد کے میدان میں قیام کریں گے, وہاں ہم مقابلہ کریں گے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اللہ نے اس منظر کو وہاں کھینچا ہے. صبح کے وقت اللہ کے نبی تیار ہو گئے, گھر کے اندر داخل ہو گئے, اور آپ نے جنگی لباس پہنا, ٹوپی پہنے, اور جنگی لباس پہن کر بالکل سپاہی کی طرح تیار ہو کر آپ باہر نکل کے مسجد میں آ گئے. تو یہ مشورہ ہے, خندق کا جب موقع ہے. تو جب اس مشورے میں تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو موقع مل گیا. تو جب نکلے تھے 1000 تھے تو 300 آدمیوں کو واپس لے کر چلا گیا. منافقوں کا سردار تھا. اس نے کہا جب ہماری بات نہیں مانی گئی, ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا گیا, تو ہمیں خامخواہ اپنی جان کو جھونکے میں کیوں ڈال دے, اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. کیونکہ وہ سردار تھا نا, بڑا آدمی تھا, قوم کا سردار تھا. تو اس نے کو کہا جب ہماری بات نہیں مانتے, ہمارا مشورہ تو یہ کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں, جب ہماری بات نہیں مانتے تو ہم کیوں خامخواہ اپنے آپ کو جھونکے میں ڈال, جان کو جھونکے میں ڈال واپس چلا جائے. تو یہ مشورہ اصل دل جوئی ہے. اصل جب سب کی دل جوئی ہوگی, سب کی رائے لی جائے گی, تو پھر انشاءاللہ کام آگ بنے گا اور ہر ساتھی آگے بڑھ کر کام کرے گا. خندق کا موقع آیا. خندق کا تو بڑا عجیب و غریب موقع, جسے سورہ احزاب بھی کہتا ہے, جو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں, خندق بھی کہتے ہیں. اب انہوں نے طے کر لیا, یہ تیسری جنگ تھی. مکے اور مکے کے اطراف جتنے قبیلے تھے ان سارے قبیلوں نے مل کر آپس میں طے کیا کہ ہم اتنی بڑی جماعت جائیں گے اور مدینے میں گھس کر ہم نے ان کا اینٹ بجا دیں گے اور سب کا خاتمہ کر دیں گے. نعوذ باللہ. اس ارادے سے کئی جماعتیں ایک ساتھ ہو گئی, متفق ہو گئی. اسی کو احزاب, حزب کی جمع ہے احزاب, ایک جماعت نہیں, کئی جماعتیں مل کر ایک جماعت بن کر اتنی بڑی جماعت مکے سے نکل گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, جبرائیل نے اطلاع کیا رسول اللہ وہ تو لوگ نکل گئے مکے سے, اتنی بڑی جماعت لے کر, اتنا بڑا قافلہ لے کر. واقعہ سب جانتے, شیخ الحدیث نے کہا کہ صحابہ کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے, ہمارے پاس افراد بھی کم ہیں, ہتھیار بھی کم ہے, مادی سے اسباب بھی کم ہے, ہم کیا کہیں. وہاں پر مختلف رائے, بہت دیر ہو گئی, کوئی بات طے نہیں ہوئی. اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تجربے کار تھے, کئی مذاہب میں کنورٹ ہو کر وہ مسلمان ہوئے تھے, ان کو تجربہ تھا. انہوں نے ملک روم کو دیکھا, ملک شام کو دیکھا, حبشہ کو دیکھا, اور انہوں نے عراق کو دیکھا, کئی بادشاہوں کو انہوں نے دیکھا. تو اس وقت میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا, پورے صحابہ کا مشورہ ہے اور کسی کا ذہن بھی ادھر نہیں گیا تھا. اس وقت میں سلمان فارسی تنہا ایک صحابی تھے جنہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اس وقت میں ایک ہی صورت ہے, وہ بچ سکنے کی امداد, خندق کھودا جائے. یہ سب سے پہلا مشورہ خندق کھودنے کا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. حیران, خندق بھی کیا چیز ہوتا ہے, کیا کیا جائے. فرمایا جو مدینے کا جو اطراف ہے, جہاں سے باہر سے لوگ مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں, ہر بستی کا ایک کنارہ ہوتا ہے, تو جہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں اس میں اتنا بڑا خندق کھودا جائے کہ گھیرا بھی ہو, چوڑا بھی ہو, کہ دشمن اپنے گھوڑوں کے ساتھ واپس نہیں آ سکتے. اتنا کر سکتے کہ تیر پھینک سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کو خندق کہتے ہیں. اسلام کا پہلا خندق جو کھودا گیا ہے, صحابہ کرام نے 6 دن کے اندر اتنا بڑا خندق کھودا. آج بیت القلا کے جو اطراف میں جو خندق ہے, اسی کا نام خندق ہے. چاروں طرف جو قلعہ ہے, بیت کا قلعہ کوٹئی ہے, اس کے اطراف میں خندق میں پانی ڈال دیا جاتا ہے
اور کتنا گہرا ہے آپ جانتے ہیں، بہت گہرا ہے، بہت چوڑا ہے کہ دشمن وہاں کر کے تیر کو پھینک سکتا ہے لیکن گھوڑے سے اندر نہیں آ سکتا، چھلانگ لگا کر نہیں آ سکتا اور تیر کر بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس کے بعد ہمارے مسلمان بادشاہ اس پر عمل کر کے اپنے قلعوں کی حفاظت کے لیے خندق کھودیں، تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی۔ تو یہ مشورہ، اس کی اہمیت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے۔ مشورہ کرنے سے کبھی اللہ تعالیٰ کبھی چھوٹوں سے بھی ایسی زبان نکال دیتے ہیں، ایسی رائے، ایسے مشورہ نکال دیتے ہیں جو پوری امت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ ایک واحد کا مشورہ تھا، اللہ کے نبی بھی حیران ہو گئے، صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ ایسا بھی مشورہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد طے ہو گیا تو خندق کھودا جائے، کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، وہ لوگ کئی دن تک وہاں رہے لیکن کچھ نہیں ہو سکا، واپس چلے گئے، باقیہ تو مقصود نہیں ہے۔ تو یہ اس مشورے کے اندر چھوٹے بڑے کو، جوان کو، بوڑھوں کو، سب کو جمع کیا جائے۔ اگر اپنا گھریلو کام ہو تو عورتوں سے بھی مشورہ لیا جائے، اور اس کے بھی حدیث میں ثابت ہے۔ کئی واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے، حضرت ام سلمہ سے، حضرت ام حبیبہ سے، حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے، مشورہ کیا، اور اس کی لمبی تفصیلات واقعات ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا مشورے کی اہمیت تو تقریباً آپ کے سامنے ہے، اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المشورۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المشورۃ حصن من الندامۃ وامان من الملامۃ۔ جامع حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ یہ ندامت سے حفاظت کرنے والا ہے، وامان من الملامۃ بعد میں ملامت کرنے سے امان ہے۔ جو آدمی مشورے سے کام کرتا ہے کبھی خدا کی قسم اسے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی ندامت نہیں ہوگی۔ وَأَمَانٌ مِنَ الْمَلَامَةِ بعد میں لوگ ملامت نہیں کریں گے۔ مشورہ کرنے والے پر، مشورے کی جماعت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ سب کے دلوں کو کھول دیتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ آ کے مشورے میں بیٹھتا ہے خدا کی قسم اللہ ان کے دل کے پردوں کو کھول دیتے ہیں، دل کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو کھول دیتے ہیں، پھر ایسے ایسی رائے اللہ داخل فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے کام اور مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کام تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک کام 4 آدمی نہیں کر سکتے، 14 آدمی تو کر سکتے ہیں نا۔ جو کام 14 آدمی نہیں کر سکتے 40 آدمی تو کر سکتے ہیں۔ کام تقسیم ہوتا ہے، کام میں برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی اس کے بعد جو طے ہوتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورے کے بعد امیر مشورہ جب کوئی بات طے کر دے اللہ پر بھروسہ کرو، چاہے تمہیں بظاہر مشکل نظر آئے لیکن مشورے کے بعد بات طے ہوئی ہے، اب آگے بڑھ جاؤ، میدان میں اتر جاؤ، پھر دیکھو خدا کی قسم کیسے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں تمہارے۔ آپ لوگوں کی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، جماعت بھی جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، صوبائی اجتماعات ہوتے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ کے ضلع کا اجتماع ہوتا ہے، مشورے ہوتے ہیں، لاکھوں آدمی آتے ہیں، ایک 2 دن کا مشورہ، ایک 2 دن اجتماع ہوتا ہے، اور کتنے امور طے ہوتے ہیں، اللہ ہوتا اس کی کتاب بن جائے گی، یہ ساتھ یہ کریں گے، یہ ساتھ یہ کریں گے، یہ ساتھ یہ کریں گے، ایک کتاب بن جائے گی۔ اتنے کام تقسیم ہوتے ہیں، کرتے ہیں، کون کرتے ہیں، کیسا ہوتا ہے، پیسے کیسے آتے ہیں، کیسے ضرورتیں پوری ہوتے ہیں، یہ کام کتنا امن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہیں بھی آپ اتنے اجتماعات، ہزاروں اجتماعات آج تک ہو رہے ہیں، کہیں کوئی حادثہ ہوا نہیں ہوا، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ دنیاوی کوئی بھی آدمی پروگرام کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کے احتجاج کرتے ہیں، اس میں کچھ ہنگامے ہو گئے، کسی نے کچھ پھینک دیا، کسی نے کچھ پھینک دیا، پولیس داخل ہوئی، لاٹھی چارج ہوئی، کسی کو قید کر لیا گیا، اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی سب کی بھی۔ کچھ چھوٹا سا معاملہ میں بھی کہیں نہ کہیں شیطان گڑبڑ کر دیتا ہے، کوئی ساتھی ایک 2 غلطی کرتے اس کا پورا اثر احتجاج کرنے والوں پر ہوتا ہے۔ اسے نوجوانوں کو تاکید کرنی پڑتی کوئی خرابت ہنگامے نہ کرے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا احتجاج ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھی خراٹے ہنگامے ہو جاتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم 1.5 دن 2 دن کا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کا وہ مجمع ہوتا ہے،
خدا کی قسم کتنے امن کے ساتھ، پر امن کے ساتھ اتنے ساتھی جاتے ہیں، اتنے ساتھی آ رہے ہیں کھانے میں، سے اتنے ساتھی امن کے ساتھ کھا رہے ہیں، اتنے ساتھی امن کے ساتھ آ رہے ہیں، استنجا اور ضروریات کے اتنے ساتھی امن کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنے ساتھی امن کے ساتھ آ رہے ہیں، ہر کام اس وقت پر، اس جگہ پر، اس چیز پر پورا کام منظم ہوتا ہے۔ آج غیر اسی پر حیران ہے، یہ لوگ کرتے کیسے ہیں؟ ان کے پیچھے کون سی وہ طاقت ہے؟ ان بندوں کو نہیں معلوم، ان دشمنوں کو نہیں معلوم، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے، روحانیت کام کر رہی ہے۔ ہمارے ان بزرگوں کے راتوں کے اٹھ کر رونا، یہ ان کی کام کر رہا ہے۔ یہ ہماری عورتوں کے روزے رکھ کر دعائیں کرنا، یہ کام کر رہا ہے۔ یہ دعائیں کام کر رہا ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ کوئی راتوں میں جاگ کر قیام کر کے، کوئی اعتکاف کر کے، روزہ رکھ کر دعائیں کر رہے ہیں۔ ابھی ہے نا ہمارا بشارم کا 3 دن کا اجتماع 26 جنوری میں، تو 3 دن کا ہے، تو ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ روزہ رکھنے والے ابھی سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ مستورات، الحمدللہ مستورات میں بھی پورا حصہ ہوتا ہے، روزہ رکھ کر اعتکاف کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ یہ سب یہ طاقتیں ہیں میرے دوستوں، اور یہ کام جو طے ہوتا ہے پورے مشورے سے ہوتا ہے، مرکز میں طے ہوتا ہے۔ تو یہ مشورہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المشورۃ حصن من الندامۃ و امان من الملامۃ۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، سنن بیہقی کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ یہ حفاظت ہے ندامت سے، اور امن ہے ملامت سے۔ اس کے بعد کوئی ندامت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بھائی مشورے میں طے ہوا، بس مجھے جو کرنا ہے، مجھے جو ذمہ داری دی گئی مجھے کرنا ہے، بس۔ خدا نہ کرے کوئی اگر آگے پیچھے کرو الگ چیز ہے، لیکن مشورے میں جو طے ہونے کے بعد اگر شادی پورے امانت داری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر مشورے کے مطابق اگر کرے، خدا کی قسم کم وقت میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے امور حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بات فرمایا کہ کسی حکیم اور دانا کہتے ہیں عقل مند، کسی حکیم اور دانا نے یوں کہا تھا، الامر یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی المشورۃ۔ فرمایا کہ کام کرنے کے لیے کام عقل کا تقاضا کرتا ہے، عقل کا محتاج ہے، اور عقل تجربے کاروں کا محتاج ہے، اور تجربے کار عقل مندوں کے مشورے کے محتاج ہے۔ آخر میں مشورہ ہی ہوتا ہے۔ جتنے بھی عقل مند ہوں، جتنے بھی عقلاء ہو، جتنے بھی سمجھدار ہو، جب تک مشورے کے ذریعے سے باتیں نہیں کریں گے اس کام کے اندر برکت نہیں۔ کسی حکیم نے کہا، کسی حکیم کا قول ہے، تو یہ فرمایا کہ الامر تحتاج الی العقل والعقل تحتاج الی عقل مندوں کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ والتجربۃ تحتاج الی المشورۃ، مشورے کے مطابق۔ تو یہ قول ہے، اقوال ہیں، بہت سارے اقوال۔ مولانا ادریس صاحب کانوری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن کی اس آیت کے تحت میں بہت سی باتیں نقل فرمائیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشورے کی اہمیت پر تقریباً کئی صفحے تک اس پر بحث فرمائی۔ تو بہرحال میں دوستو، یہ مشورہ بہت اہم معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا، اے نبی جی آپ ان صحابہ سے مشورہ کیجیے، وشاورہم فی الامر، آپ مشورہ کیجیے ان سے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ مشورے میں ایک بات طے ہو جائے، بس اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ، بس طے ہو گئی۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی میری بات نہیں مانی گئی، میرا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، فلاں کے ساتھی کا مشورہ کیا بولے، یہ ہرگز ذہن میں نہ لائے۔ یہ رائے تو یہ نفاق کی علامت ہے، اخلاص نہیں رہا۔ پھر مشورہ رائے دینا ہمارا کام ہے، پھر اس کے بعد جو امیر مشورہ ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر درود پڑھ کے وہ طے کریں گے۔ یہی تو ہوتا ہے جو امیر مشورہ ہوتا ہے، جب سالوں کی رائے لینے کے بعد وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک بات طے کرتے ہیں۔ جس کا مشورہ قبول کر کے بات طے ہو گئی تو ہو گئی، جس کے بعد تو نہیں لیا گیا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اس میں کوئی شکایت نہ ہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ نے فرمایا اے نبی جی جب آپ مشورے میں کوئی بات طے کر رہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ کر لیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متوکلین کو پسند فرماتے ہیں۔ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔
تو بہرحال مشورہ اس کی اہمیت ایک آیت جو قرآن کریم کے اندر ایک آیت اور سورہ شورى میں 25ویں پارے میں اللہ نے وَأَمْرٌ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ قرآن کریم کے اندر 2 آیتیں موجود ہیں مشورے کے متعلق، احادیث 110 احادیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی اہمیت بیان فرمائی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی خود مشورہ کرے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ کون کامل اور مکمل انسان کامل انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور اللہ کے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا اعتبار؟ تو اس لیے کوئی بھی کام ہو تو ہم مشورہ کریں۔ گھر کا اگر کوئی معاملہ ہو تو آپ آخری بات ایک بات ختم کر دیتا ہوں، تو آخری بات یہ کہ اگر کوئی گھر کا مسئلہ بھی ہو تو آپ اپنی بیوی کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، سب کو لے کر مشورہ کریں۔ گھر کے اندر مشورہ کریں، بیوی سے مشورہ کریں، اپنے جوان بیٹے اور بیٹیاں ان کو بٹھا کر مشورہ کریں۔ مثلا کوئی کام کرنا ہے، مثلا گھر کی تعمیر کرنا ہے، گھر کو آرٹیشن کرنا ہے، یا گھر کو کوئی کام بنانا ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، یا کوئی آپ کو سفر کرنا ہے، اپنے کوئی سفر کرنا ہے، تو آپ بیوی بچوں سے مشورہ کریں کہ بھائی گھر کا کام کرنا ہے تو کیا کریں؟ بیوی سے مشورہ کریں۔ اللہ کے نبی حضرت ام سلمہ کے مشورے پر آپ نے مشورہ فرمایا، صحابہ کو حکم دیا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ کی ایک بات پر اللہ کے نبی نے عمل فرمایا تو سارے صحابہ دھڑا دھڑ عمل کرنا شروع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے مشورہ فرمایا، ام حبیبہ سے مشورہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مشورہ فرمایا۔ تو اس لیے بلکہ ہم کیوں بیوی سے مشورہ کریں؟ تو نہیں، مشورے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی باتوں کو کھول دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات مشورے میں اللہ کی برکتیں، اللہ کی مددیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہر معاملے میں مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔